بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید علقمۃ بن الوقاص اللیثی رحمہ اللہ یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حدیث پاک بیان کر رہے ہیں کہ علقمہ بن وقاص اللیثی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک میں نے کہاں سنی؟ مسجد نبوی میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے منبر پر موجود تھے۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنایا گیا، خلیفہ بنایا گیا، تو اس وقت چونکہ مصلی بھی انہی کے سپرد تھا اور منبر بھی انہی کے سپرد تھا، تو فرمانے لگے کہ میں نے یہ حدیث پاک ان سے مسجد نبوی کے منبر پر میں نے سنی ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے کہ میں نے یہ حدیث پاک اللہ کے رسول سے سنی۔ اچھا، وہ بھی یہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث جب سنی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منبر پر موجود، تو آپ علیہ السلام فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مثال کے طور پر ہر کام میں اگر نیت ہے اللہ کی رضا تو اللہ کے ہاں وہ قبول بھی ہے اور اللہ کے ہاں اجر بھی ہے۔ مثلا میں اپنی بات کروں، اگر میں آپ حضرات کو درس دوں قرآن پاک کا یا حدیث پاک کا کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو یہ میرا درس اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ آپ حضرات بھی اس نیت سے سنیں کہ ہمیں دین کی بات سمجھ آئے، ہم پھر دین پر عمل کریں اور اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی، تو یہ ہماری نیت بڑی مبارک نیت ہوگی اور یہ خالص نیت ہوگی۔ یہ اس کے علاوہ کوئی اور اگر کوئی اغراض ہے تو پھر اللہ کے ہاں وہ قبول، چاہے جتنا بڑا بھی اونچا کام ہو، یہ اللہ کے ہاں تو صرف وہی قبول ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، مرد کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ ایک کام میں اچھی کئی نیتیں آدمی کر سکتا ہے، مثلا مسجد میں وہ نماز پڑھنے آ رہا ہے تو نماز کی بھی نیت ہو، مسلمانوں کی زیارت کی بھی نیت کہ مسلمان بھائیوں سے میں ملاقات کروں گا۔ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی باہر ہے تو آتے جاتے مسجد میں اس کو بھی ہم پوچھ لیں گے، تو آپ دیکھیں کہ کئی نیتیں خیر کی اس میں کیا ہو گئی، جمع ہو گئی، لیکن ہو مخلص، اخلاص شرط ہے۔ میری نیت آپ کو پتہ نہیں، آپ کی نیت کا مجھے پتہ نہیں، یہ نیت کا معاملہ تو صرف اور صرف کسی نے کیا خوب کہا کہ دنیا تمہارے ظاہر کو دیکھتی ہے، اللہ تمہارے باطن کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ فمن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں امام بخاری نے اس حدیث کو مختصر ذکر کیا، جس کی ہجرت، اس سے پہلے کا حصہ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے تو اس کی فہجرته الى اللہ ورسوله، تو اس کی ہجرت قبولیت کے اعتبار سے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، یعنی نیت اچھی ہے تو ہجرت بھی قبول ہے۔ ہجرت بہت بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل تھا ہجرت، جب فرض تھی الہجرت تہدم ما کان قبلها، ہجرت ایسا بہترین عمل ہوتا تھا کہ فرمایا ہجرت سے پہلے والے گناہ ہجرت کی برکت سے اللہ معاف کر دیتا تھا۔ چند ایسے اعمال ہیں کہ پہلے والے سارے گناہ معاف ہیں، مثلا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو بندہ لاتا ہے نا، چاہے وہ 80 سال 85 سال 90 سال کی عمر کا ہو، وہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لے، اب 85 سال کا جو شرک اور کفر ہے وہ اسلام لانے سے اللہ نے سارا معاف فرما دیا۔ ایک ہجرت، ایک اسلام، اور تیسرا ہے
الحج یہدم ما کان قبلہ، اللہ اکبر کبیرہ، جس نے حج کر لیا تو حج سے پہلے والے گناہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معاف فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا پر بیٹھے تھے، اپنا زمانہ ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم آئے ہیں جی عراق سے، عراق کے مسلمان تھے، ہم حج کرنے آئے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ سفر کسی اور مقصد کے لیے آئے یا صرف حج کے لیے؟ انہوں نے کہا حضرت صرف حج کرنے آئے ہیں، کوئی اور مقصد ہمارا نہیں ہے، اللہ راضی ہو جائے، بس حج کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا اب کھاتا نیا کھل گیا ہے، وہ پہلے والے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب جاؤ اب خیال کرنا، اب نیا کھاتا کھل گیا اب تمہارا، اب جو کرو گے وہ لکھا جائے گا، پہلے والے گناہ سارے کے سارے اللہ نے معاف کر دیے۔ تو یہ چند اعمال ایسے، تو ہجرت کی بات ہے، فرمایا کہ جس کی ہجرت الی دنیا یصیبھا، دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی ہجرت کرتا ہے، او الی امرأۃ ینکحھا، یا اس کی ساری تگودو کسی عورت کے لیے کہ نکاح کر لے اور اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس کام کے لیے ہجرت کی ہے پھر اسی کے لیے ہجرت سمجھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے کہ کام اس نے کیا ہو خالص میری رضا کے لیے۔ آپ نے بزرگوں سے سنا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس نے مکان بنایا تو روشن دان رکھا نا اس نے، تو پوچھا یہ روشن دان کیوں رکھا؟ اس نے کہا جی روشنی آئے گی۔ اس نے کہا یہ روشنی تو ویسے ہی آ جاتی، اگر روشن دان تو اس نیت سے رکھتا تو تجھے روشن دان رکھنے کا بھی ثواب ملتا کہ مسجد سے جب اذان ہوگی نا تو اس روشن دان کے سوراخ سے میں وہ اذان سنوں گا، روشن دان رکھنے کا بھی اللہ تجھے اجر عطا فرما۔ تو نیت کا بڑا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، انسان کا دل کیا ہے، انسان کی سوچ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری یہ جو مشین ہے، یہ مشین اس کاریگر نے بنائی ہے کہ جس جیسا بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں، ہر شے اللہ پاک نے تقدیر میں لکھ دی ہے، اور یہ بات تو اٹل ہے۔ لیکن میں حیران ہو گیا علماء پرانے کیسے ہمیں سمجھے، صدیاں پہلے جو علماء تھے، علماء اسلام، ان کی باتیں کبھی پڑھے نا تو عجیب لگتا ہے۔ فرمایا کہ وضعوں کا یادا کا علی خد کا من التقدیر، کہ بیٹھے بیٹھے آدمی نا کبھی کبھی اپنے رخسار پہ نا یوں ہاتھ پھیر لیتا ہے، یوں کر لیتا ہے، کبھی یوں ہاتھ رکھ لیا، کبھی یوں رکھ لیا۔ فرمایا تیرا یہ ہاتھ رکھنا یہ تجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میں نے ویسے رکھ لیا ہے، حالانکہ اس طریقے کی حرکت بھی تقدیر کے اندر لکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا نظام ایسا اٹل ہے کہ اس سے کوئی بچ کے نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں وہ کمپیوٹر ہے، ڈیٹا ہے، پورا فلاں کا ڈیٹا ہے، تمہارے ڈیٹے شیٹے موجود ہیں، اور اللہ کا نظام کمزور ہے معاذ اللہ کا نظام اس سے زیادہ سخت ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف کے دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں انسان جو بولتا ہے ہمارا فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے آدمی کو بات کرنی چاہیے۔ آپ کی اور میری روحانی ماں، تمام ازواج مطہرات ہماری روحانی مائیں ہیں، اور انہی میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم کثرت سے نام لیتے ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بدبخت فرقہ ہے جو حضرت عائشہ کی عزت نہیں کرتا، کیونکہ ان کا ایمان جو ہے وہ چٹ ہو چکا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ پیغمبر کی جو بیویاں ہیں یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے مجھے آپ کو یہ جو عقیدہ عطا فرمایا ہے نا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زوجہ محترمہ کی عزت کرتے ہیں، اور آپ کی پہلی جو زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ پاک نے ہمارے نبی علیہ السلام کو تمام بیویاں ایسی عطا فرمائی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ المکرمہ میں حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے ہی پورے مکہ اور گرد و نواح میں جو مشہور خاتون تھی تو وہ کس لقب سے تھی؟ نام تو خدیجہ تھا، لیکن کمال ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ الصادق الامین۔ تو اما خدیجۃ الکبریٰ کو ہمارے نبی علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے ہی پورا مکہ کہتا تھا طاہرہ۔ طاہرہ کا مطلب کیا ہے؟ پاک بیوی۔ یہ بھی میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں مانتے۔ اتنی مانتے ہیں
اور چاروں بیٹیاں اللہ نے اما خدیجۃ الکبریٰ سے عطا فرمائی. آپ کو 2 بیٹے بھی اما خدیجۃ الکبریٰ سے عطا فرمائی. صرف حضرت ابراہیم کے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عطا فرمائے. باقی تو دونوں بیٹے جو ہیں قاسم ہیں, اسی طرح عبداللہ ہے جن کا لقب طیب اور طاہر ہے. تو یہ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں, یہ 6 اولاد جو ہے یہ اما خدیجۃ الکبریٰ سے عطا فرمائے. اور صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے. اچھا, ان کے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا. ایک نوجوان ہو, نوجوان کو تسلی دینے کے لیے کم عمر لڑکی کی ضرورت نہیں, بلکہ ایک تجربہ کار, سمجھدار, حلیم, بردبار خاتون کی ضرورت ہے, عقل مند خاتون کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ پاک نے پہلی جو زوجہ محترمہ عطا فرمائی 40 سال کی عمر تھی, حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی. ہمارے نبی علیہ السلام کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت جبریل امین غار حرا میں آئے. اقرا, آپ پڑھیے. 3 مرتبہ کہا نا, تیسری مرتبہ پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا. پہلی 5 آیتیں اس سورت کی 5 آیتیں لے کر آئے. آپ گھر میں آئے تو چونکہ پہلے کوئی ایسا منظر دیکھا نہیں تھا, اب کب کبھی تاری تھی, تو آپ علیہ السلام نے گھر میں آتے ہی فرمایا زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے کمبل اڑاؤ. تو آپ علیہ السلام کی کب کبھی کو ختم کرنے کے لیے, خدمت کرنے کے لیے, آپ کو تسلی دینے کے لیے اس وقت جو خاتون تھی وہ تنہ تنہا حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی رضی اللہ تعالیٰ. کیا عجیب ان کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ام المومنین کو نوازا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ نے ان کو بھی بڑا نوازا ہے. فرمایا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے لیے کھانا لے کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ آ رہی تھی. حضرت جبریل امین وہ موجود تھے, آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھے. تو اما خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی تھے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ کے پاس جو ہے خدیجہ آ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کو نا میرا سلام کہہ دیں آپ. اور صرف میرا سلام آپ نہ کہیں بلکہ ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی سلام کہیں. تو اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کا اور اللہ کا سلام پہنچایا. تو اما خدیجۃ الکبریٰ نے بھی آگے سے کہا جبریل پر بھی سلام ہو, اور آگے یہ بھی کہہ دیا کیا کہ اللہ پر بھی سلام ہو. تو آپ نے فرمایا نہیں, اللہ پر سلام نہیں بھیجتے, اللہ تو خود سلام ہے. حضور کی تو ایک شان تھی نا. حضور کی شان یہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو محفل سجا لو اور کیا ہے کہ بھی کھڑے ہو جاؤ حضور آ گئے ہیں. حضور ادھر کہتے ہو ہر وقت موجود ہے, ادھر کہتے ہو آ گئے ہو. حضور کا دین سیکھو جیسے سیکھنے کا حق ہے, صرف یہ ختم شتم پہ نہ پھر رہے ہو. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ گھرانے کتنے پاکیزہ گھرانے تھے, ازواج مطہرات کے حجرے اور گھر کہ جن میں جبریل نازل ہوا کرتے تھے, جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے. اچھا, جبریل علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ سلام بھی کہیں ان کو اور ان کو خوشخبری بھی دے دیں ان کو, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو, کیا اللہ نے تمہارا ایک محل جنت میں تیار کر دیا ہے. ہم سنی لوگ اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمیں خدیجۃ الکبریٰ کی تعظیم بھی نصیب ہے اور ابو بکر کی بیٹی کی تعظیم بھی ہمیں نصیب ہے. ہمارا ایمان ہے تمام ازواج مطہرات پر.